بطور ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے پاس سیاستدانوں کی فائلیں تو یقیناً آتی ہوں، کیا کبھی آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آئی کہ سیاستدانوں میں سے بعض انتہائی بددیانت اور مالیاتی اسکینڈلز میں ملوث ہیں؟ جی بالکل، ایسی بھی آئیں، ایسی بھی جو بھارت کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، ایسی بھی آئیں جو کہ دوسرے لوگوں کے صرف محض شراب پینے کے لیے کسی سفارت خانے میں جا کے اور ان سے کچھ فیور لینے کے لیے یا اپنے اولادوں کے لیے ویزے لینے کے لیے کسی ملک کے وہ یہ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ رابطے رکھتے تھے اور ملکی راز بھی فراہم کر دیتے تھے۔ اب یہ آئی ایس آئی کا نہیں ہوگا، اس کا ڈیوٹی نہیں ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھے؟ جنرل صاحب، کیا یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ دیکھیے، ایویڈنس پرووائڈ کرنا وہ سیکرٹ سروس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ سیکرٹ سروس کے پاس نہ پاور آف اریسٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا دوں، آئی ایس آئی ہیز نو پاور آف اریسٹ، اور نہ ہی اس کا یہ ہے کہ کورٹ آف لا میں جا کے آپ پیش کریں۔ وہ حکومت کے وقت کو بتا دیتی ہے، اس کا کام حکومت کو بتانا ہے۔ حکومت کے پاس اور بہت سے محکمے ہوتے ہیں، ایک لا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے بعد پارلیمنٹ ہوتی ہے، بہت سارے اور محکمے ہوتے ہیں۔ تو آئی ایس آئی کو اپنا کردار، اس بات سے ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے ذہن میں کہ اگر آپ کے پاس حکمرانوں کے اندر سے ہی لوگوں کے بارے میں کرپشن کی اور اسی طرح کی جیسے معاملات آپ نے بھی بیان فرمائے خبریں پہنچیں، تو تب آپ کسے رپورٹ کریں گے سر؟ چیف ایگزیکٹو کو۔ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوگا، اور اگر اس کی پارٹی کے اراکین یا وہ خود شامل بتائیں گے ہم۔ ارے بابا کیا بات کرتے ہیں، ہم نے چیف ایگزیکٹو کے منہ کے اوپر کہا کہ غلط ہو رہا ہے، یہ آپ کے فلاں فلاں آدمی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ کریں، آگے ایکشن نہ لے تو یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ سر، اسامہ بن لادن سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہیں؟ 2۔ کہاں اور کب؟ سوڈان میں 1993 1994 میں۔ سر، کیا موضوعات زیر بحث ہیں؟ کچھ بھی نہیں، دعوت پہ بلایا تھا انہوں نے، اور بھی لیڈرز سے وہاں پہ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ آپ کے ان سے ذاتی مراسم اور تعلقات ہیں؟ نہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں چلا گیا۔ سر، دعوت تو دی، دعوت ظاہر ہے یقیناً مجھے نہیں دی اور کسی کو نہیں دی، میں آپ کو بلایا نا۔ آئی ایم نون مین، میں افغان جہاد میں میرا کردار تھا، وہ افغان جہاد میں شریک تھا۔ انہوں نے وہاں افغان مجاہدین لیڈروں کو بلایا، مجھے بھی ساتھ بلایا، میری بڑی تقریب کی، عزت کی۔ جنرل صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے واقعات میں واقعی القاعدہ ملوث ہے؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر بہت بیانات دے چکا ہوں، حتیٰ کہ نیوز ویک نے 16 ستمبر کو میری یہ انفارمیشن، میرا مضمون بھی نکلا، سب اخباروں میں چھپا، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اسامہ بن لادن کر ہی نہیں سکتا تھا یہ، اور اس کے اوپر میں نے سارے سوالات اٹھائے، انٹرنیشنل میڈیا کو، امریکن میڈیا کو میں نے بتایا کہ یہ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف ایک گھڑا گیا ہے، واقعہ بنایا گیا ہے، دنیا فتح کرنے کی خواہش تھی، جواز چاہیے تھا، اپنے لوگوں سے سپورٹ کی ضرورت تھی، تو وہ انہوں نے حاصل کر لی، خوف پیدا کر دیا۔ ایران کے اوپر کوئی حملہ متوقع ہے یا نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ ایران جو قوم کٹھی ہوتی ہے، لیڈر اور قوم ایک فریکوینسی کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے ملکوں کے خلاف امریکہ کبھی مہم جوئی نہیں کرتا۔ امریکہ کبھی دشمنوں کو بھی اٹیک نہیں کرتا، صرف دوستوں کو اٹیک کرتا ہے۔ صدام حسین بھی ان کا دوست رہا تھا، اس لیے اٹیک کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس نہیں نیوکلیر ویپن، اس لیے اٹیک کیا۔ اور افغانستان کے اندر بھی یہ کریٹ کر کے انہوں نے وہ سچویشن پاکستان کو اپنا بنا کے، اپنے نیچے لگا کے انہوں نے حملہ کیا، ورنہ وہ وہاں بھی ہمت نہ کرتے۔ امریکہ کبھی دشمنوں کو اٹیک نہیں کرتا۔ سر، یہ بلوچستان میں اس وقت امریکہ کے مفادات کیا ہیں؟ ان کی نیوی وہاں موجود ہے، ان کی دنیا کی آئل سپلائی کا تقریباً 40% حصہ وہاں سے گزرتا ہے، تو یہ تو ان کی ساری ترقی، ان کی تہذیب، ان کے کارخانے، ان کی ٹیکنالوجی، اس کی جو شہرگ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ سیکیور ہو، اور چاہیں گے کہ وہاں چین نہ آئے۔ آپ گوادر بننا دیتے ہیں چین کے لیے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، چین والے بناتے ہیں، اگرچہ میرا خیال ہے کہ چین کا کوئی اس میں ادر دین کمرشل انٹرسٹ اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان کے گھنٹیاں تو بجتی ہیں نا خطرے کی۔ جنرل صاحب، آپ سے آخری سوال میں کروں گا کہ جس نرم انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیسے رونما ہوگا اور کب؟ دیکھیے، اس کے آغاز تو ہو گیا،
जुडिशरी आज़ाद हुई और जुडिशरी ने फौरन फैसले करने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने मिसिंग पर्सनल का मामला लिया, उन्होंने वर्दी का मामला लिया, बाकी मामला उनके पास जा रहे हैं। लोग जॉब, बल्कि सियासतदानों को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उन्होंने सारा बोझ जुडिशरी के ऊपर डाल दिया। क्या उनका भी काम है कि लोगों को उठाएं? वकला जो हैं जुड़े हैं, प्रेशर ग्रुप बना है, और यही मेरा ख्याल था कि एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए। और उसके नतीजे में जब जुडिशरी आज़ाद होगी तो उसके नतीजे में फौज आज़ाद होकर बैरक में बैठेगी, अपना काम करेगी, और उसके नतीजे में पार्लियामेंट आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि अगर फौज उनको दबा के नहीं रखेगी तो फिर पार्लियामेंट आज़ाद होगी ना। और जिस दिन पार्लियामेंट आज़ाद हो गई तो आपको, आप समझें कि आज़ादी की तरफ आपने कदम उठा लिया, और जब आप आज़ाद होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके फैसले भी दुरुस्त होंगे। जज साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इमरान, बहुत शुक्रिया।